پر آیہ کریمہ کا حاصل کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر آیہ کریمہ کے اندر یہ پورا سفر نامہ جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، آسمانوں تک، پھر اس سے ورا اوپر تک یہ ساری سیر کرائی، وہ ساری کی ساری سیر کا ذکر انتہائی اختصار اور بڑی جامعیت کے ساتھ، اور ایسی جامعیت کے ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک ایک جہان رکھتا ہے، اور پھر اس کی اگر تفصیلات کی جائیں تو انتہائی لمبی ہے۔ اس طرح مختصر آیت کے اندر سارا سفر نامہ بیان کر دیا۔ میرے استاذ گرامی حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اس کا مفہوم کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل کوئی آدمی جب کسی مہم پر جاتا ہے، کہیں کوئی بڑا افیسر کوئی جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم سفر جہاں اور لوگ ہوتے ہیں اس میں کچھ رپورٹرز بھی ہوتے ہیں، کچھ اخبار نویس ہوتے ہیں، کچھ اس کی ڈائری لکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ڈائری وغیرہ لکھتے ہیں کہ یہ فلاں سامنے فلاں جگہ سے سفر کیا، اس کا محرک یہ تھا، اور یہ وجود تھی، فلاں جگہ تک ہوا، دن کو ہوا، رات کو ہوا، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ وہ بیان اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ساتھ ہوتے ہیں، جی تو ساتھ ہوتے ہیں، تو ساتھ جب ہوں گے تو وہی بیان کرے گا جو ساتھ ہوگا۔ تو چونکہ اس سفر میں انسانوں میں تو مسجد اقصیٰ سے پہلے تو کوئی ساتھ تھا نہیں، مسجد اقصیٰ میں اپنے زمانے کے عظیم ترین ہر فرد جو 1,24,000 انبیاء اور مرسلین تھے، ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا حسب و نسب والا، حسن و جمال والا، ہر کمال ہر خوبی میں سب سے بلند ترین جو انسان اپنے دور کے تھے، وہ سارے کے سارے وہ نبی اور رسولوں کی صورت میں وہ سارے وہ موجود تھے۔ تو وہاں یہ تھے، اور اس کے اوپر پھر جانا ہوا، پھر یہاں نبی ساتھ نہیں ہیں، فرشتے ساتھ ہیں، اور پھر آسمانوں پر یکے بعد دیگرے انبیاء مختلف کی ملاقات ہوتی رہی، پھر اوپر چلے گئے، پھر فرشتوں کے جہان، پھر ایک ایسا جہان جہاں تو یہ مسئلہ بھی سٹاپ ہو گیا، نوریوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی وہاں کھڑے ہیں، اور حضور چاہتے ہیں کہ آگے چلیں، لیکن وہ آگے بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر خرام، اے حامل وحی، اے وحی کے حامل، وحی لانے والے، 1,20,000 نبیوں کے پاس آنے والے، اب تمہیں آگے بھی چلنا ہے، اے حامل برتر خرام، خرامیدن سے یہ خرام امر کا سیغہ ہے، جس معنی چلو نا آگے چلو نا۔ پھر سامنا کہ یہ دعوت اس لیے دے رہا ہوں، چودر دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا طافتی، جب مجھے مخلص پایا ہے، میں تیرے ساتھ ساتھ رہا ہوں پورے سفر میں تیرے ساتھ، اب اگلے سفر پر تم کیوں نہیں چلتے؟ اب تو آگے تمہیں بھی چلنا چاہیے۔ تو کیا کہا؟ بو گفتہ فراتر مجالم نمان، بماندم کہ نیروے بالم نماند، بماندم کہ نیروے کہ نیروے بالم نماند۔ انہوں نے کہا کہ بو گفتہ کہا، یہ با گفتہ بھی نہیں ہے، بے گفتہ بھی نہیں، بو گفتہ یہ قانون کے مطابق پڑھنا، پھر اس لیے اسے حاضر کرنا پڑتا ہے۔ بو گفتہ جواب دیا، کس نے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ بو گفتہ آگے سے گیا، فراتر مجالم نمان، بس اس سے اوور میری پاور نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے۔ اب کیوں؟ بماندم میں رہ گیا ہوں، بماندم میں رہ گیا ہوں کہ نیروے بالم نمان، کہ میرے پر جو ہیں ان میں وہ طاقت نہیں رہی کہ اوپر چلیں۔ کیوں؟ اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسودت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر بڑھ جاتا ہوں، اوپر جاتا ہوں،
تو کیا ہوگا فروغ تجلی بسوزد پرم، کہ تجلی کی ایک ہی فروغ، ایک ہی جھلک وہ مجھے جلا کے راکھ کر دے گی، اس لیے حضور آگے جانا میرے لیے مشکل ہے، آگے نہ جاؤں۔ بعض روایات میں جائے کہ ان کا اچھا، حضور نے فرمایا اچھا جبریل اب آگے جانے والا مسئلہ تو نہیں، پر چلو تمہاری کوئی ریکویسٹ ہے تو ہم آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اب تک تو تم پیغام لاتے رہے ہو سب نبیوں کی طرف، اب ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں تیرا پیغام میں نے لے کے جانا ہے، اگر کوئی ہے تو بات بتاؤ۔ کہنے کہ کچھ بھی نہیں، ایک ہی ہے کہ جب میدان معاشر ہو تو معاشر کے بعد جب آپ کی امت کا گزر ہو پل صراط سے، تو میں چاہتا ہوں میرے نوری پر بچھے ہوں اور آپ کی امتی اوپر سے گزر رہے ہیں، ادھر آپ رب سلم سلم کرتے ہوں، ادھر میرے پر بچھے ہوں۔ اچھا یہاں نقطہ آفرین نے بڑا نقطہ پیدا کیا، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا کبھی زمین سے، کہ دراصل ان کا ایک قرض تھا جو اتارا ہے حضور نے۔ قرض تھا، وہ قرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، جبریل امین جب وہ بالکل تیار تھے نا، تو اس منجنیق میں ڈالا ہوا تھا، پھینکنے لگے تھے، تو جبریل امین حاضر ہوئے، کہتے ہیں کہ اے خلیل کوئی مجھے حکم دیں تو میں اس آگ کو گلزار کرتا ہوں، پر ماروں، سارا ختم کرتا ہوں۔ اپنی خدمات آفر کی، فرمایا کہ جبریل مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جبریل امین نے پھر عرض کی کہ ایسا ہے تو پھر اپنے رب سے التجا کریں۔ فرمایا یہ موقع ہے، میں اپنے رب سے بھی یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے حال کو مجھ سے زیادہ وہ بہتر جانتا ہے، مجھ سے وہ بہتر جانتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا۔ یعنی مقام تسلیم و رضا کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام تمام نبیوں اور رسولوں سے سوائے سرکار کے بلند ترین مقام تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ کہنا کہ میرے لیے اس آگ کو گزار کر دے، نہیں، جس نے یہ جل گئی ہے تو پھر اسی کے حکمرانی کے اندر ہے، وہ چاہے جس طرح چاہے میرے ساتھ معاملہ کرے، میرے حال کو وہ بہتر جانتا ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم نے ان کی جبریل امین کی درخواست کو قبول نہ کیا، جواب دے دیا، لیکن انہوں نے ایک درخواست تو ضرور پیش کی تھی۔ حضور نے فرمایا چلو جبریل اس وقت درخواست پیش کیا، آجا ہم تمہیں اس کا بدلہ چکا دیتے ہیں، کہ اب تمہاری کوئی ریکویسٹ ہے تو وہ بتاؤ، ہم اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا مقام اتنا تسلیم، دیکھیں نا، سب سے زیادہ اس امت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزشتہ نبیوں میں سے سب سے زیادہ مہربان ہے، آپ سے بڑھ کر کے، اس لیے ہماری ملت جو حنیفی، ہم حنفی ہیں، یعنی امام حنیفہ کے نام سے نہیں، ہم پہلے سے ہم ملت حنیفیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہماری ملت وہی ہے، حضرت ابراہیم کی ملت تو وہی ملت ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی ہے۔ لیکن جب نمازیں فرض ہوئیں تو واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے آسمان پر تھے؟